کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی یا CBT جسے ہم کہتے ہیں، اس میں 5 اجزاء ہیں جن پہ تھراپسٹ آپ کو کام کرنے کے لیے کہتا ہے، یا 5 جہتیں ہیں ہماری زندگی کی، اور اگر ان پہ ہم کام کریں تو الٹیمیٹلی ہماری زندگی بہتر ہوگی۔ یہ جب کسی کے آنے سے باہر آئے اور کسی کے جانے سے باہر چلی جائے تو اس کو کو ڈیپنڈنس کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں اسے انسانی ایڈکشن کہتے ہیں، کہ آپ کو کسی انسان سے نشے کی حد تک یعنی پیار ہو جاتا ہے۔ 2 طرح کے نظریات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوتے، ایک وہ جنہیں بدلا جا سکتا ہے، ایک وہ جنہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ کچھ نظریات بدلنا واقعی مشکل ہوتا ہے، وہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ وہ نظریات ہیں جو ہم نے بہت ارلی ایج میں اپنا لیے ہوتے ہیں، یعنی 8 سال کی عمر سے پہلے غلط نظریات جو ہمارے دماغ میں سما جاتے ہیں ان کو پھر بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو موڈ اور مزاج ہے ہمارا، یہ ہماری انسانی صفات میں سے نہیں ہے، یعنی خالصتاً یہ انسانی صفت نہیں ہے، بلکہ دوسرے جانوروں میں بھی موڈ اور مزاج کے پہلو ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ صفت ہے جو انسان جانوروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے یا جانور انسانوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت، اس صورتحال پر کچھ روشنی ڈالیں کہ مختلف فریقین کے سٹینڈز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس سے جو خود کو ہر طرح سے مبرہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اور دوسرے جو ہیں وہی سارا بلیم ان پر ڈالتے ہیں۔ یعنی کہ از مختصر ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جو شکایات آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خود تو ہم بہت اچھے ہیں مگر سارا معاملہ دوسروں کا ہے۔ اچھا، گھروں میں اور دفاتر میں یہ بڑا عام منظر ہے کہ ایک شخص دوسرے سے جب بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی کوئی بپتا بیان کر رہا ہوتا ہے، اپنا کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، جیسے اگر ساس بہو کے بارے میں بات کر رہی ہے تو اس کی کہانی کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں اور میری بہو جو ہے وہ بہت مسائل پیدا کر رہی ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی بہو کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کسی سے، تو وہ یہ بتانا چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ بطور بہو بہت اچھی طرح اپنا کردار نبھا رہی ہیں، لیکن ان کو ساس سے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اور ساس یا بہو جس سے بھی بات کر رہی ہوتی ہیں تو وہ جواباً ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ساس اور بہو جب کسی سے بات کرنے کے لیے ان کا انتخاب کرتی ہیں تو وہ پہلے یہ دیکھ لیتی ہیں کہ یہاں سے مجھے توثیق اور تصدیق ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لہٰذا جب وہ بات کرتی ہیں تو وہ ایک وکٹم سٹوری بتا رہی ہوتی ہیں، اور جس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں اسے ویلن پورٹرے کر رہی ہوتی ہیں، اور سننے والا توثیق کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور یوں تصدیق اور توثیق کے بعد جو بات کرنے والا ہے وہ اور پختہ ہو جاتا ہے اپنے سٹانس پہ یا اپنے سٹینڈ پر، اور وہ اپنے رویے پہ بالکل کوئی غور نہیں کرتا اور اپنے رویے کو بدلنے کا کوئی منصوبہ نہیں بناتا، اور اس آس میں انتظار کرنے لگتا ہے کہ آخر کار خود بخود کبھی نہ کبھی میری ساس کو یا میری بہو کو یا میرے بھائی کو یا میرے والدین کو یا میری اولاد کو یا دفتر میں میرے کولیگ کو یا میرے ہمسائے کو یا میرے سیاسی اوپوننٹ کو کبھی نہ کبھی خیال آئے گا کہ اسے نیکی کی ہدایت مل جائے گی، وہ کوئی روشنی دیکھ لے گا اور اس کا ضمیر جاگ اٹھے گا اور وہ ریئلائز کرے گا اور میرے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ خالصتاً اپنے ذہن میں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی دوسرے کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہماری پرائیویٹ کہانی ہوتی ہے۔ اور جب ہم بھی کچھ نہیں کرتے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے دوسرے کو بدلنے کے لیے، تو عام طور پر حالات وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہی بگڑتے رہتے ہیں، جیسے پنیر کو کہیں رکھا جائے تو وہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے گا، اگرچہ آپ اسے خراب کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن از خود جو وقت ہے وہ اس کو مزید خراب سے خراب تر کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ جو بعض اوقات ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وقت گزرنے سے کوئی معاملہ بہتر ہو جائے گا، تو ایسا ہوتا نہیں، معاملہ بہتر بنانے سے بہتر ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہم اگرچہ بہت سے گیجٹس کا استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں،
اور ہماری زندگی بہت ماڈرن لگتی ہے، لیکن جس طرح ہماری سہولتیں ماڈرن ہیں یا ہمارے گیجٹس ماڈرن ہیں، ہمارا ذہن اتنا ماڈرن نہیں ہے. ہمارا ذہن جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے وہ آگے نکل گیا ہے، اور ہماری جو کوپنگ سکلز ہیں وہ وہی ہیں جو پچھلے 40-50 سال پہلے کارآمد تھیں، اور آج بھی ہم انہی سکلز کے ساتھ جب زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو یہ جو عمومی ذہنی پسماندگی ہے جس میں ہم اپنے خیالات کو روشن نہیں کرتے، اپنے خیالات کو بہتر نہیں بناتے، اور اپنے خیالات کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو اس وقت ہم بالکل کمزور ہوتے ہیں اور ہماری کوئی سے نہیں ہوتی کہ کس قسم کے خیالات ہم اپنے اندر گرو کریں. تو لوگ از راہ مہربانی ہمیں جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ خیالات ہماری دماغ کی اور ہماری سوچوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر ہم مسجد جاتے ہیں، کچھ خیالات ہمیں مولوی صاحب وہاں دیتے ہیں، پھر ہم مدرسے اور اسکول کالج اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو کچھ خیالات ہمیں وہاں ملتے ہیں، جو کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو اقدار کے بارے میں ہوتے ہیں، کچھ خیالات انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تال میل کے بارے میں ہوتے ہیں، پر بائی اینڈ لارج زیادہ تر خیالات کسی ہنر مندی کے بارے میں ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ وکالت پڑھ رہے ہیں یا آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں یا آپ انجینئر بن رہے ہیں تو آپ کے کیمپس میں جو وقت گزرتا ہے آپ کا، اس کا 99% آپ کوئی ٹیکنیکل معاملات کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھداری کی بات وہاں آپ کو کوئی بتائی نہیں جا رہی ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی بات ہے کہ ہمیں بہت سے گیجٹس مل گئے ہیں جس سے زندگی کی رفتار تیز ہو گئی ہے، اور ہمیں فیصلے تیزی سے کرنے ہیں. ہم اگر فیصلوں میں سست ہوں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. پہلے جو تگڑا ہے دنیا میں، جو بڑا تھا دنیا میں، وہ چھوٹے کو کھا جاتا تھا. جیسے کہتے تھے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، لیکن آج کی دنیا میں جو فاسٹ ہے، جو تیز ہے، وہ سست کو کھا جاتا ہے. یعنی محض آپ کے لیے صحیح رستے پہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ تیزی دکھانا بھی ضروری ہے، اور سمارٹ ورک جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ہارڈ ورک کی ویلیو دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو آپ نے سینیریو بیان کیا ہے یہ ایک عام سینیریو ہے، اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سینیریو کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سر، ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ اپنے متعلق صحیح محسوس کرتے ہیں اور دوسرے کے متعلق جو ہے غلط محسوس کرتے ہیں. اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بعد میں آپ قائم کریں یا بیان کریں، پہلے دوسرے کا نقطہ نظر سنیں، تو اس سے بڑی آسانی پیدا ہوگی کہ آپ کو دوسرے کے نقطہ نظر میں سے وہ باتیں بھی پتہ چل جائیں گی کہ جو وہ اپنے نقطہ نظر میں بیان کرتے ہیں، اور بیچ بیچ میں لفظوں کے پیچھے بھی کچھ لفظ ہوتے ہیں. آپ اگر ان پہ غور کریں اور ان کو توجہ سے سنیں تو آپ کو وہ باتیں بھی پتہ چل جائیں گی کہ جو انہوں نے نہیں کہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کے کچھ پہلو ہیں جن پہ میں توجہ دلانا چاہوں گا، اور دنیا میں آج کل سائیکالوجی میں جو لیٹسٹ تھراپی ہے یہ اسی سے متعلقہ ہے، جسے CBT کہتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. سر، ایک سوال CBT جانے سے پہلے، آپ نے بتایا کہ ہم اپنے خیالات میں، اپنے نظریات میں اس طرح سے ترقی نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے، تو کیا ہمیں پراپر انالیسز اپنے کرنے چاہیے اور کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ اپنے آپ پر نظر ڈالنا یا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا جسے کہتے ہیں ہمیشہ سے، تو یہ تو بہت بڑی ہنر مندی ہے، بہت بڑی مہارت ہے، بہت بڑی اسکل ہے. اور یہ اسکل چیف ایگزیکٹوز کے پاس عام طور پر آپ کو نظر آئے گی کہ وہ پل پل اپنے رویوں پر بھی نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، تھرڈ پارٹی کی حیثیت سے، تھرڈ پرسن کی حیثیت سے وہ اپنے رویوں کا کانسٹنٹلی لمحہ بلمحہ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، اور جسے میٹ کوگنیشن کہتے ہیں اس اسکل کو. تو یہ ایک اسکل جو کہ اپنے آپ پر ایک نظر ڈالنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو یہ اسکل بھی بہت ایکٹیو ہے. کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی یا CBT جسے ہم کہتے ہیں، اس میں 5 اجزاء ہیں جن پہ تھراپسٹ آپ کو کام کرنے کے لیے کہتا ہے، یا 5 جہتیں ہیں ہماری زندگی کی،
اور اگر ان پہ ہم کام کریں تو الٹیمیٹلی ہماری زندگی بہتر ہوگی. اور اگر ہمیں انگزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے یا اینگر کا سامنا ہے یا اگر ہمیں علتوں کا سامنا ہے یعنی ایڈکشنز کا سامنا ہے, چاہے وہ سبسٹنس ابیوز ہو یا بیہیورل ایڈکشنز ہوں, تو اگر ہمیں ایڈکشنز کا سامنا ہے, چاہے کہ وہ ہماری سوچوں کی ایڈکشنز ہوں جیسے او سی ڈی ہے, تو ان سب میں ہمیں افاقہ ہوگا اور ہمیں بہتری ملے گی اور ہم کامیابی سے ان مصیبتوں سے باہر آ سکتے ہیں. اس میں جو پہلی چیز ہے سب سے امپورٹنٹ جس کا ہم بار بار تذکرہ کریں گے اور ایمفیسائز کریں گے اس کو, وہ ہے ہمارا تھاٹ, یعنی ہماری سوچوں کا انداز, جو ہماری سوچوں کا کانٹینٹ ہے, یا ہم سوچتے کس طرح ہیں, یا آیا ہماری سوچیں جدید ہیں یا ہماری سوچیں پسماندہ ہیں, یا ہماری سوچیں مفروضوں پر مبنی ہیں, یا ہماری سوچیں حقائق پر مبنی ہیں. تو ہماری سوچیں اس میں مرکزی کردار انجام دیتی ہیں کہ ہماری زندگی کا کیا بنے گا. تو ہماری سوچوں کے ساتھ ساتھ جو چیز بہت اہم ہے, جو ہماری سوچوں کو بہت اچھی طرح یا بری طرح متاثر کرتی ہے, وہ ہمارا موڈ ہے. یعنی ہمارا جو موڈ اور مزاج اور موریل ہے, ان کا بہت گہرا تعلق ہے ہماری سوچوں سے, اور یہ ہماری سوچوں کو یکسر بدل سکتا ہے. ہمارا موڈ اور مزاج ہماری سوچوں کے دھارے کو چینج کر سکتا ہے. اور موڈ کے علاوہ پھر ہمارے بیہیویئرز ہیں جن کا بہت گہرا تعلق ہماری سوچوں سے بھی ہے اور ہمارے موڈ سے بھی ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں. جیسے ہمارا موڈ ہماری سوچوں کو متاثر کرتا ہے, تو ہماری سوچیں ہمارے موڈ کو متاثر کرتی ہیں, اور ہماری سوچیں اور موڈ مل کے بیہیویئر کو متاثر کرتے ہیں, اور بیہیویئر واپس ہماری موڈ اور سوچوں پر اثر انداز ہوتا ہے. تو ہمارا جو بیہیویئر ہے, بیہیویئر ہم اسے کہتے ہیں جو کہ نظر آتا ہے, جو دوسرے دیکھ سکتے ہیں, جو دوسرے ناپ تول کر سکتے ہیں, کسی نہ کسی طرح اس کی پیمائش کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو بیہیویئر اور ہماری سوچیں اور ہمارا موڈ, ان تین اہم چیزوں کے بعد ہماری انوائرمنٹ ہے جو کہ بہت اہم ہوتی ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے کون سی چیزیں ہماری سوچوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں, یا ہمارے موڈ پر یا ہمارے بیہیویئر پر, کیونکہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور بڑی فاسٹ سپیڈ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ سیکنڈ کے 100ویں حصے میں ہمارا موڈ بدل سکتا ہے. کوئی منظر دیکھنے کے بعد ہمارے اندر یکسر تبدیلی آ سکتی ہے, ہمیں غصہ آ سکتا ہے, ہمیں بے چینی ہو سکتی ہے. سو ان چار چیزوں کے علاوہ جو پانچویں چیز بہت ہی اہم ہے, وہ ہمارے فزیکل ریئیکشنز ہیں, کہ کچھ دیکھ کے ہمارے پٹھے کھنچ جاتے ہیں, یا ہمارا دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, یا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے معدے میں کچھ تکلیف سی ہونے لگتی ہے, اور ہماری آنکھوں میں تبدیلی آ جاتی ہے, اور ہماری آنکھوں کی پتلیاں پھیل سکتی ہیں. تو جو بھی مناظر ہم دیکھتے ہیں یا جو باتیں ہم سنتے ہیں یا بعض اوقات جو باتیں ہم سوچتے ہیں, ان کا اثر ہماری فزیکل بینگ پر بھی ہوتا ہے, یعنی ہماری جو جسمانی حیثیت ہے اس پہ بھی ان کا اثر ہوتا ہے. اور خوف کی حالت میں ہمارا جسم اور طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے, اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ اور طرح سے اپنا اظہار کرتا ہے, ہمارا جسم خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور حتیٰ کہ ہمارے جذبات کبھی کبھی ہماری جلد پر اثر انداز ہوتے ہیں. کئی دفعہ جو کہتے ہیں کیل کانٹے نوجوانی میں بہت نکلتے ہیں, تو ان کا تعلق ہمارے جذبات سے اور ہماری سوچوں کی گھٹن سے بھی ہوتا ہے. تو یوں سمجھے کہ انسان ویسے تو سیپریبل نہیں ہے, انسیپریبل ہے. یعنی جیسے مائنڈ باڈی کنیکشن جسے کہتے ہیں, وہ بہت اہم ہے کہ ہمارا ذہن جو سوچتا ہے ہمارا جسم اس سے اثر انداز ہوتا ہے, اور اگر ہمارے گھٹنے میں تکلیف ہے تو ہمارا ذہن اور طرح سے سوچنے لگتا ہے. اگر ہم تھکاوٹ میں ہیں تو ہماری سوچوں کا دھارا کسی اور طرح سے بہنا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر ہماری نیند پوری نہیں ہوئی تو ہماری بے چینیاں ابھر کر سامنے آنے لگتی ہیں. تو جیسے یہ سب کچھ گڈمڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا شروع کر دیں اور علیحدہ علیحدہ ان پر کام کرنا شروع کر دیں, تو اس سے کہیں نہ کہیں کسی کنارے سے بہتری کی صورتحال پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور جب ایک طرح سے بہتری آنی شروع ہوتی ہے
اور ہم پھر کسی دوسرے پہلو سے آگے بڑھتے ہیں، اور کسی دن ہم اپنی سوچوں کو بہتر بناتے ہیں، اور کسی دن ہم اپنے موڈ اور مزاج پہ خصوصی توجہ دیتے ہیں، اور کسی دن ہم اپنے بیہیویئر کا ایک خاص دن مناتے ہیں کہ آج ہم نے اسمائل بہت کرنا ہے، یا آج ہم نے دوسروں کو آگے بڑھ کے ویلکم کہنا ہے، یا آج ہم نے دوسروں کو آسانیاں مہیا کرنی ہے اپنے رویوں سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کوئی نہ کوئی دن منائیں، جیسے پیر کو ہم سوچیں کہ ہم اپنے نظریات کو بہتر بنائیں گے، منگل کو ہم اپنے موڈ اور مزاج پہ خصوصی توجہ دیں گے، اور بدھ کو ہم اپنے بیہیویئرز پہ ایک خاص نظر ڈالیں گے اور ان کو بہتر بنائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اپنی انوائرمنٹ کے لیے ایک دن ہم بنا لیتے ہیں، یا اپنے فزیکل ریئیکشنز کہ اپنے جسم کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں ان کو ہم محسوس کر سکیں یا سن سکیں، اور اچھی طرح سے پھر ان کے اوپر عمل کر سکیں، تو اس سے بہتری آئے گی۔ تو یوں سمجھے کہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے تک ہم نے یہ کیا، اور پھر ہفتہ اور اتوار ہم تھوڑا ریلیکس ہو کے ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جس میں ہمیں یہ نہ لگے کہ ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور پیر کے دن پھر آپ ایسا شروع ہو جائیں۔ پھر جب آپ کو تھوڑی پریکٹس ہو جاتی ہے اور آپ کو فوائد آنے لگتے ہیں، تو پھر آپ یہی کام روز کر سکتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آپ اپنے موڈ اور مزاج پہ تھوڑا کام کر لیں، پھر آپ اپنے نظریات کو تھوڑا سا چمکا لیں، اور پھر آپ اپنے بیہیویئرز کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ اب آپ نے ڈے ٹو ڈے کام کا آغاز کرنا ہے، اور پھر ہر وقت اپنے اندر ہونے والی فزیکل جو چینجز ہے ان کو محسوس کرتے رہیں کہ ہمارے اندر ٹھہراؤ ہے یا نہیں ہے، کہیں ہمارے پٹھے کھچاؤ کا شکار تو نہیں ہے، کہیں ہمیں کوئی ٹینشن تو نہیں ہو رہی۔ تو محض اپنی ول سے ہم اپنی بے چینی کو کم کر سکتے ہیں، اپنی ڈپریشن کو خوشی میں بدل سکتے ہیں، کیونکہ جیسے کبھی کبھی ہمارے گھر میں مہمان آئیں تو ہم تھوڑا اپ بیٹ ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ کے جوش سے ان کا استقبال کرتے ہیں، تو اپنے موڈ اور مزاج پہ کچھ تو ہمارا اختیار ہوتا ہی ہے، پریکٹس کرنے سے وہ اختیار تھوڑا بڑھ بھی سکتا ہے۔ سر مجھے اگر اجازت دیں، جب ہم دوسروں کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا اچھا لائحہ عمل بتا رہے ہیں تو دوسرا اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہا، جب ہم بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ تعلیم اس کے بہت کام آئے گی تو وہ دل سے کیوں نہیں تعلیم کی طرف توجہ دیتا، یا میٹھے سے پرہیز جب کسی والد کی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، تو پھر ایک بیٹے کو حیرت ہوتی ہے کہ ان کے والد ان کی یہ بات کیوں نہیں سن رہے اور اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے۔ تو کبھی کبھی ہمیں اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ جب ہمارے اوپر خود ہماری مرضی نہیں چلتی، کیونکہ ہمارے اندر بھی کوئی ہے جو ہماری مرضیوں کو سیبوٹیج کرتا ہے، اور وہ ایک حیوان ہے جو ہمارے اندر کہیں پیچھے چھپ کے رہتا ہے اور لوگوں کو نظر نہیں آتا، لوگوں کے ہمارے اندر جو انسان ہے وہ نظر آتا ہے، اور ہم ایک مجموعہ ہیں انسان ہونے کا اور حیوان ہونے کا، اسی لیے اب انسان کو مینیمل کہا جاتا ہے، یعنی جیسے اینیمل ہوتا ہے تو ہم لوگ جو دنیا میں انسان کہلاتے ہیں ہمیں اب مینیمل کہا جاتا ہے کہ وہ مین اور اینیمل یعنی انسان اور حیوان ہونے کا مجموعہ ہے۔ اب ہمارے اندر جو حیوان ہوتا ہے اس کی کچھ اپنی جبلتیں ہیں، اس کے اندر سوچ بچار نہیں ہوتی، اس کے اندر انسٹنکٹس ہوتے ہیں، اس کی کوئی جبلتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ مزے کرنا چاہتا ہے، وہ فن آفٹر فن، فن آفٹر فن کرنا چاہتا ہے، اور وہ محفوظ رہنا چاہتا ہے۔ 100% تحفظ اس کا بڑا سٹرونگ ایریا ہے، تحفظ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اور ہمیں ہر خطرے سے بچا کے رکھنا چاہتا ہے، اور ذرا ذرا سی بات پر وہ لرز جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر یہ بھی بہت زیادہ مستی کا رجحان ہوتا ہے، وہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا فریضہ بھی اس کے ذمہ ہے، اور وہ اس کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص اس کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو انسان کا کام یہ ہے کہ اس حیوان کو اپنے قابو میں رکھے، اسے ٹیم کر کے رکھے، کیونکہ وہ زیادہ تگڑا ہے، وہ زیادہ پھرتیلا ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے، تو انسان کو اسے اپنے ٹیم کر کے رکھنے کی ضرورت ہے یا سدھا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سی بی ٹی کا اطلاق سے لوگوں پہ اس طرح سے بھی کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کا ہم پہ اتنا اثر ہوتا ہے
کہ اس کے آنے سے ہمارا موڈ اچھا ہو جاتا ہے, سوچیں منتشر صحیح ہو جاتی ہیں, اور جانے سے ہم بالکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے جو موڈ اور مزاج ہے ہمارا, یہ ہماری انسانی صفات میں سے نہیں ہے, یعنی خالصتاً یہ انسانی صفت نہیں ہے, بلکہ دوسرے جانوروں میں بھی موڈ اور مزاج کے پہلو ہوتے ہیں. تو یہ وہ صفت ہے جو انسان جانوروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے یا جانور انسانوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور یہ جب کسی کے آنے سے باہر آئے اور کسی کے جانے سے باہر چلی جائے تو اس کو کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں. ہماری زبان میں اسے انسانی ایڈکشن کہتے ہیں, کہ آپ کو کسی انسان سے نشے کی حد تک یعنی پیار ہو جاتا ہے, اور جو ہی وہ پھر کہیں جانے لگتا ہے تو ہمیں کوفت ہوتی ہے. سیپریشن انگزائٹی جیسے ایک چھوٹے بچے کو ماں سے ہوتی ہے, کہ ماں سے اس کی وقتی جدائی بھی اس کو بہت بری لگتی ہے, اور جب بچے شروع میں اسکول جانے لگتے ہیں تو وہ بہت روتے دھوتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ پھر وہ یہ ایڈکشن ان کی ریکوری میں بدل جاتی ہے, اور وہ اسکول میں دوسرے بچوں سے دوستی کرتے ہیں, پھر ان کی ٹیچر سے دوستی ہو جاتی ہے. تو پھر زندگی میں جو لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مگر یہ پہلے یہی جو گانے کا میں نے آپ کو تناظر بتایا, بعد میں یہ ہو جاتا ہے کہ پھر انتظار کیا جاتا ہے کہ یہ چلے جائیں, دیر تک ہی چلے جائیں, سسرال ہی چلے جائیں. تو سی بی ٹی میں 5 چیزوں میں سے 4 چیزیں وہ ہیں جن سے ہم اپنے اندر کے حیوان کو قابو میں رکھتے ہیں, اور ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ سوچیں ہیں یا تھاٹس ہیں جن سے گرومنگ کرتے ہیں ہم اپنے انسان کی. اور ہمارے انسان کی گرومنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے حیوان کے ساتھ کیسا تال میل بنا کے رکھے گا, اور اس سے ٹکراؤ کی پالیسی پہ جانے کی بجائے, یعنی اس سے ٹکرانے کی بجائے سائیڈ سے گزر کے اپنی منزل کی طرف رواں داواں رہے. تو یہ جو 5 پہلو ہیں جنہیں سی بی ٹی کے اجزاء کہا جاتا ہے, جو آج ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک شارٹ کورس ان سی بی ٹی ہے جو کہ ماہرین نفسیات کی مدد سے لوگ اس کو سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کسی بھی ایک دن کوئی جیسے ایک ایوریج ڈے ہے, تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان 5 چیزوں میں سے کس چیز پہ ہم زیادہ فوکس کر سکتے ہیں, اور پھر اپنی سہولت کے مطابق یا اپنے موڈ اور مزاج کے مطابق یا امکانات کے مطابق ہم اس چیز پر توجہ دیتے ہیں. تو اگر ہم غور کریں تو 5 میں سے کسی ایک پر ہم ضرور کام کر سکتے ہیں, یعنی اپرچونٹی موجود ہوتی ہے کہ ہم ان 5 میں سے کسی ایک پر کام کر گزریں, اور پھر ہم ہر وقت جو ہیں 5 چیزوں پر کام کر سکیں. یہ انتہا ہے, یعنی شروع میں ہم باری باری ان چیزوں پر کام کرنا سیکھ سکتے ہیں, پھر ہم ایک ہی دن میں ان 5 چیزوں پر کام کرنا سیکھ سکتے ہیں, پھر ہم ایک ہی وقت پر یا ایک ہی لمحے میں ان 5 چیزوں پر انکانشیسلی عمل کرنا سیکھ سکتے ہیں. جب ایک سافٹ ویئر بن جائے, جیسے شروع میں گاڑی چلاتے ہیں تو ہمیں مشکلات ہوتی ہیں, یا ٹائپنگ کرتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں, یا کوئی کھانا نئے قسم کا بناتے ہیں تو اس میں مشکلات ہوتی ہیں, پھر پریکٹس کے ساتھ ہماری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں, اور ہم ایک ہی وقت میں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ایون ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ اب ہماری سیکنڈ نیچر بن چکے ہوتے ہیں. تو سی بی ٹی میں یہ جو 5 اجزاء پہ توجہ دینا ہے, پریکٹس کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اور صبر کے ساتھ, یہ ہماری سیکنڈ نیچر بن جاتی ہیں, اور ہم 5 پر ہر وقت عمل پیرا ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ اسے کہتے ہیں کہ ڈسپلنڈ ہو جانا. یہ ہماری زندگی میں یہ جو 5 پہلو ہیں جو کہ زندگی میں بہتری پیدا کرتے ہیں, تو ان 5 پہلوؤں پر توجہ دینا, اور سب سے اہم بات پھر یہی ہے کہ نظریات پر توجہ دینا, یعنی نظریات کو چانس پر نہ چھوڑنا, کیونکہ اگر ہم نظریات کو چانس پر چھوڑیں گے تو چانس یہی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے نظریات ہمیں دے کے چلتا بنے گا. اور بہت سے نظریات کاٹ کباڑ کی طرح ہوتے ہیں, گاربیج کی طرح ہوتے ہیں, وہ ہمارے کام کے نہیں ہوتے. بہت سے نظریات آبسولیٹ ہوتے ہیں, وہ ماضی کے لیے کارآمد تھے, وہ اب کارآمد نہیں ہے. کئی نظریات آج کارآمد ہے, وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کارآمد نہیں ہوں گے. تو ہمیں اپنے نظریات کو تھوڑا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سے نظریات ہماری زندگی میں کارآمد ہیں, تو انہیں ہم جاری رکھتے ہیں,
اور اگر کوئی نظریہ ہماری زندگی میں بار بار مشکلات پیدا کرتا ہے تو اس نظریے کو چھوڑنے کے بارے میں بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری لائلٹی اپنے ساتھ ہوتی ہے، اپنے نظریات کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جو نظریہ ہمیں فائدہ دیتا ہے یا زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے، ہم ان نظریات کو اپنا سکتے ہیں اور ان نظریات کو چھوڑ سکتے ہیں جو ہمارے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ سر لیکن بہت مشکل ہوتے ہیں نظریات کو فلیکسیبل کرنا، یعنی یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جب پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ کافی ریجڈ بلیفز کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے ان کو ان کے بلیفز نقصان ہی کیوں نہ پہنچا رہے ہوں، وہ دے آر کمپیلڈ ٹو ڈو اٹ۔ دیکھیں، دو طرح کے نظریات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوتے، ایک وہ جنہیں بدلا جا سکتا ہے، ایک وہ جنہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ کچھ نظریات بدلنا واقعی مشکل ہوتا ہے، وہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ وہ نظریات ہیں جو ہم نے بہت ارلی ایج میں اپنا لیے ہوتے ہیں، یعنی 8 سال کی عمر سے پہلے غلط نظریات جو ہمارے دماغ میں سما جاتے ہیں ان کو پھر بدلنا بہت مشکل ہوتا ان ہے۔ کے ساتھ ایموشنز بھی کافی اٹیچ ہو جاتے ہیں، خوف آتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بے شمار وجوہات ہیں ایسے نظریات کو بدلنے کی راہ میں، بے شمار رکاوٹیں ہیں جو کہ ارلی ایج میں یعنی 8 سال کی عمر سے پہلے جو نظریات ہمارے دماغ میں ڈال دیے جاتے ہیں یا جو سما جاتے ہیں یا حواس خمسہ کی مدد سے ہم تک پہنچتے ہیں، تو ان نظریات کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ان نظریات کے لیے پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیں، اور ان سے ٹکرا کے پاش پاش ہونے کی بجائے ان کو درگزر کر کے، ان کو نظر انداز کر کے آپ آگے بڑھ جائیں۔ لیکن ایک وہ نظریات ہوتے ہیں جو 8 سال کی عمر کے بعد ہم نے اپنائے اور وہ غلط ثابت ہوئے، تو ان نظریات کو بدلنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اور ہم اپنے دماغ میں سوچ بچار کے ذریعے نئی پالیسی بنا سکتے ہیں اور اپنے نظریات کو بدل سکتے ہیں۔ اچھا، اپنے نظریات کے ساتھ وفاداری ہم سب کا خاصہ ہے، لیکن ہم میں سے کچھ یہ بیریئر توڑ دیتے ہیں اور اپنے نظریات کے ساتھ وفاداری رکھنے کی بجائے اپنی ذات کے ساتھ وفاداری رکھتے ہیں کہ کون سے نظریات ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کون سے نظریات ہماری زندگی میں نتائج کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم آہستہ آہستہ جب مائل ہوتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو قائل کرتے ہیں تو نئے نظریات ہماری زندگی کا حصہ بننا شروع ہوتے ہیں۔ پھر جب ان کے فوائد سامنے آتے ہیں تو اس سے پھر وہ ہماری پختہ عادت کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ لیڈر جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا پینسیا، تمہیں بچانے والا، تمہارا مسیحا میں ہوں، تم دیکھو میرے پیچھے چلو، جو میں لائن ٹو کرتا ہوں اس پہ چلو۔ ایک اور طاقت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس ملک کو بچانے والے فقط ہم ہیں، اگر ہمیں کچھ تم نے نقصان دیا یا ہماری جو ہیجمنی ہے اس کو اگر تم نے ذرا سا بھی چھوا تو گیا ملک۔ اگر کوئی اور کسی کے پاس عہدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ سارا جو معاملہ ہے اس کو ٹھیک کرنے والے ہم ہیں، ہم نے ایک ایکشن لینا ہے، ادھر بھی ایکشن لینا ہے، ادھر بھی لینا ہے۔ تو یہ سارا سر عوام جو ہیں ان کو یہ جب بتایا جاتا ہے کہ تم میرے پیچھے چلو گے، ہمارے ساتھ چلو گے، تو عوام کا اس میں کیا رول ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو میں مثال دوں فٹ بال کی گیم کی، اور اگر کوئی یہ رویہ اختیار کرے کہ فٹ بال اس کے پاؤں میں آ گیا ہے ہاں، اور اب سینٹر پوائنٹ سے لے کے گول تک اس نے بال کو اپنے پاؤں میں رکھنا ہے اور خود ہی گول کرنا ہے، تو گول ہو نہیں سکے گا۔ ٹھیک۔ لیکن اگر آپ ٹیم ورک میں بلیو کرتے ہیں اور کبھی کسی کو پاس دیتے ہیں اور کسی سے واپس لیتے ہیں، اور پھر جو بہترین پوزیشن میں ہوتا ہے وہ گول کر سکتا ہے اور گول کر دیتا ہے، تو یہ اچھا طریقہ ہوگا۔ ہمارے ملک میں یہ دیکھنے میں آیا ہے، چاہے وہ شاید نیک نیتی سے ہی ہو، کہ کوئی نہ کوئی شخص اس کام کا بیڑا اٹھا لیتا ہے کہ اب سارے گول اس نے ہی کرنے ہیں، جی، اور پھر اس کے لیے جب مشکل ہو جاتا ہے تو سارے گول اپنے طرف ہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے مقصد گول کرنا چاہے، اگر دوسرے کو نہیں اپنے گول میں کر۔ ہاں، تو یہ اپنے رویوں پہ نظر نہ ڈالنے کی وجہ سے ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ تو بالکل ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
اور پھر کچھ اور لوگ ہیں جو تمام ذمہ داریاں اپنے کندھے پر اٹھانے پر بضد ہوتے ہیں. دونوں ایکسٹریمز ہیں, تو ہمیں کوئی درمیان کی پالیسی ہے جس پہ چلنا پڑے گا. اور اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو انسان ہونے کے ناطے ہمارے نظریات ہیں, ہمیں ان پہ تھوڑا توجہ دینی پڑے گی, ہمیں فوکس ادھر کرنا پڑے گا کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں کیا ہمارے نظریات اس دور سے میچ کرتے ہیں. جب ہم اس دور کے تقاضوں پر توجہ دیں گے اور اس کے مطابق اپنے نظریات کی نشو و نما کریں گے تو ہماری زندگی نہ صرف آسان اور سہل ہو جائے گی بلکہ ہمارے لیے بہتر نتائج بھی سامنے آنے لگیں گے. میٹا کوگنیشن یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو میٹا کوگنیشن کو جو ہے وہ اپنی لائف میں لے کر آنا. جی بالکل. اور سر ایک یہ بھی شاید بات ہے کہ لیڈر وہی ہیں جو دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں کہ جو گن ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان کو پہچانیں. لیڈر کا مطلب ہے جس کے پیچھے لوگ چلے, اور اگر لیڈر بار بار ایسے رویے کرے کہ جی یہ میں نے فیصلہ کیا تھا تو لوگوں کا بڑا رد عمل آ گیا تو میں نے فیصلہ چینج کر دیا ہے, اور پھر یہ فیصلہ کیا تو پھر لوگوں کا رد عمل آ گیا تو پھر میں نے فیصلہ چینج کیا, تو مجھے اس سے وہ ایک کہانی یاد آتی ہے جس میں ایک باپ بیٹا اپنے گدھے کے ساتھ جا رہے تھے تو پھر انہوں نے کتنے پینتڑے بدلے, اور وہ کبھی گدھے پہ سوار ہوتے تھے اور کبھی پھر گدھے کو اپنے سر پہ سوار کرتے تھے. تو یہ جو گدھے کو سر پہ سوار کرنے والا نسخہ ہے میرے خیال ہے کسی کے لیے بیکار آمد نہیں ہو سکتا. تھینک یو ڈاکٹر صداقت, بہت شکریہ آپ کا. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف آور شو. یو آسک فار اٹ. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.